والصیام جنۃ وإذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب فإن صابہ احد او قتلہ فلیقل انی امرؤ صائم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں موضوع گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ اس کا لغوی معنی باز رہنا ہے، رکے رہنا ہے، ٹھہرے رہنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کی نظر روزہ کیا ہے، جس سے میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا اور فحش گفتگو سے باز رہوں گا، چغلی سے باز رہوں گا، غیبت سے باز رہوں گا، جھوٹ سے باز رہوں گا اور گالی گلوچ سے باز رہوں گا، چونکہ روزے کا لغوی معنی ہی باز رہنا ہے۔ تو جو روزہ رکھ کر ان برائیوں سے باز نہیں رہتا، وہ روزہ رحمان کے لیے نہیں، وہ شیطان کے لیے ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ روزہ کیا ہے۔ اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ روزے کی حفاظت کیسے کریں۔ بندہ جب کسی چیز کی اہمیت کو جانتا ہے تو پھر اس کی قدر کرتا ہے۔ جب انسان کو روزے کا معنی ہی نہیں آتا ہوگا تو وہ اس کی قدر کیسے کرے گا۔ ایک انسان جو ایک چیز سے غافل ہے وہ اس کی حفاظت کیسے کرے گا، وہ اس کے معنی مفہوم کو کیسے سمجھے گا کہ اس کے اندر کیا رموز ہیں، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ اس لیے روزے کی اہمیت کو جانیں، روزے کی حفاظت کریں۔ حضرت شیخ سعدی آپ فرماتے ہیں، جب میری کچی عمر تھی، بچپن میں تھا، تو میری والدہ نے مجھے سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا، میں اس سے کھیلا کرتا تھا۔ اس سونے کے ٹکڑے کو لے کر میں سرے بازار چل رہا تھا کہ میری نظر ایک گڑ بیچنے والے پر پڑی۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں، میں اس کے قریب گیا اور اسے جا کر کہا کہ مجھے گڑ دے دو، چونکہ بچے جو ہوتے ہیں یہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اس گڑ بیچنے والے نے کہا کہ گڑ کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت شیخ سعدی نے سونے کا وہ ٹکڑا جو ہے ان کو کہا کہ میں یہ آپ کو دوں گا۔ یعنی حضرت شیخ سعدی اس چھوٹی سی عمر میں اس سونے کی چیز کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے، اس کے مقام کو نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ نے گڑ کے بدلے سونا دے دیا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی اہمیت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اہمیت کو جانتا ہے، تو اس کا ہر لمحہ، ہر پل اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ جو شخص اہمیت روزہ کو جانتا ہے وہ پھر فحش گفتگو نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، شور و گل نہیں کرتا، عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ جب وہ نیک اعمال کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اس کا ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سو عبادت میں گزر رہا ہے۔ ایک شخص صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے،
روزے کے بعد پھر وہ جا کر سو جاتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، پھر بستر پر چلا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ ہر پل عبادت میں ہے۔ کیسے کہ اس نے روزے کی اہمیت کو جانا ہے، وہ آنکھوں کا زنا نہیں کر رہا، وہ زبان سے غیبت نہیں کر رہا، وہ فحش گفتگو نہیں کہہ رہا، بری محافل میں نہیں بیٹھ رہا۔ جب یہ عمل وہ کرتا رہے گا تو اس کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کیا ہے، اس کی اہمیت کو جانیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑا، ساری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے، وہ اس روزے کی قضا کو پورا نہیں کر سکتا جو ماہ صیام میں اللہ نے روزوں کا اجر رکھا ہے۔ وہ ایک روزہ جب چھوڑتا ہے، ساری زندگی اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اس قدر ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت ہے کہ ساری زندگی وہ ایک روزہ جو اس نے چھوڑا ہے اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ وہ ایک پل جو اس سے ضائع ہوا ہے، وہ ساری زندگی اس پل کو نہیں پا سکتا۔ رمضان سے قبل ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک آئے، میں اس میں روزے رکھوں گا، اس میں عبادت کروں گا، عمل صالح کروں گا۔ وہ پل جو ہے اس کا انتظار ہوتا ہے، اور جب پل وہ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس پل کی قدر کرنی ہوگی، اس کی اہمیت کو جاننا ہوگا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، پل پل ترستے تھے جس پل کے لیے، وہ پل آیا تو تھا ایک پل کے لیے، اب ہر پل ترستے ہیں اس پل کے لیے، کاش کہ وہ پھر پل آئے ایک پل کے لیے۔ اگر یہ ماہ رمضان بغیر سال اعمال کے گزر گیا تو پھر ہمیں ان پلوں کی اہمیت کا اصل پتہ چلے گا۔ اس لیے اہمیت کو جانیں کہ روزہ کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ چونکہ آج کا موضوع یہ ہے کہ روزہ کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ جب ایک سپہ سالار میدان میں اترتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈھال ہوتی ہے، جس سے وہ کافر کی طرف سے آنے والے مصائب کو روکتا ہے، اس ڈھال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے آقا بھی فرماتے ہیں الصیام جنۃ، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، قیامت اور میرے مومن بندے کے درمیان وہ ڈھال ہے، عذاب نار اور میرے بندے کے درمیان وہ ڈھال ہے، آگ اور میرے بندے کے درمیان وہ ڈھال ہے۔ جب انسان ماہ صیام میں اللہ کی عبادت خالصتاً کرتا ہے، روزے کی اہمیت کو جانتا ہے، تو پھر وہ روزہ اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس ڈال کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جو اس ڈال کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ انشاءاللہ عمل صالح پہ ہوگا، جو عمل صالح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس ڈھال کو مضبوطی سے تھامے رکھیے گا۔ مضبوطی والی ڈھال کیا ہے؟ الصیام، وہ روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادتوں میں روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام نیک اعمال کی جزا دیتا ہوں لیکن فرشتوں کے تھرو۔ جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کا اجر دیتا ہے، لیکن لکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے، کرامن کاتبین۔ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو فرشتہ لکھ لیتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ثواب فرشتہ لکھ رہا ہے، جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو ثواب فرشتہ لکھ رہا ہے، جب ہم کوئی نفل پڑھ رہے ہیں تو فرشتہ ثواب لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری محبوب ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کو الصیام، روزہ کہا ہے۔
فرمایا تمام نیک اعمال کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب میں خود خالق کائنات لکھتا ہوں۔ یہ ہے روزہ۔ اس لیے اس روزے کی اہمیت کو جانیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک عبادت ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے دل کو نور ملتا ہے۔ جب اس کے دل کو نور ملتا ہے تو عمل صالح اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا کیے، اور یہ روزے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے عطا کیے، تو پتہ چلا یہ روزے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جس کی جزا خود خالق کائنات دیتا ہے۔ تو روزے کی اہمیت کو سمجھیں، روزے کے مقام کو سمجھیں، روزے کی برکت کو سمجھیں۔ یہ زندگی سے ایک دفعہ اگر چلے گئے تو پھر دوبارہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو یہ زندگی میں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ